حجرے سے متصل ایک بالا خانہ تھا جس میں آپ نے ازواج مطہرات سے بائیکاٹ کر کے 1 مہینہ گزارا تھا۔ ایک چٹائی، ایک بستر، ایک چھال بھرا تکیا، کھجوریں رکھنے کے لیے برتن، پانی رکھنے کے لیے ایک مشکیزہ اور پانی پینے کے لیے صرف ایک پیالہ تھا۔ یہ گھر اگرچہ روحانی دولت سے مالا مال تھا لیکن دنیاوی مال و منال سے اکثر خالی رہتا۔ دراصل مالی وسائل کی کمی خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی طور پر مرغوب تھی۔ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے انتظامات سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد تھے۔ وہی تمام حجروں میں سال بھر کا غلہ تقسیم کرتے۔ بسا اوقات گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر سے قرض بھی لینا پڑتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال پیش آیا تو پورا عرب مسخر ہو چکا تھا۔ تمام صوبوں میں مرکزی بیت المال میں وافر مقدار میں نقدی اور غلہ جمع ہونے لگا، لیکن جس دن آپ نے وفات پائی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پورے 1 دن کے گزارے کا سامان بھی نہیں تھا۔ اس کیفیت کو آپ نے عمر بھر بدستور قائم رکھا۔ آسودگی کے ایام میں بے شمار مال آیا لیکن شام سے پہلے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جاتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اخلاق کا سب سے ممتاز پہلو ان کی طبعی فیاضی اور کشادہ دستی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء دونوں بہنیں بہت فیاض، کشادہ دل اور سخی تھیں۔ جو کچھ ہاتھ آتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتیں۔ دونوں میں فرق صرف یہ تھا کہ حضرت عائشہ ذرا ذرا جوڑ کر جمع کر لیا کرتیں، جب کچھ رقم اکٹھی ہو جاتی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتیں، اور حضرت اسماء کی عادت یہ تھی کہ جو چیز جب کبھی ہاتھ لگی اسی وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ یہ مساکین اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بے دریغ قرض بھی لے لیا کرتی تھیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کی مدد کے لیے قرض کیوں لیتی ہیں، فرمایا جس شخص کی قرض ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ میں اللہ کی اس اعانت اور مدد کو ڈھونڈتی ہوں۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی مجلس میں 70,000 درہم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے اور اپنا وہ کپڑا سب کے سامنے جھاڑ دیا جس میں درہم بندھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے 1,00,000 درہم بھیجے۔ رات سے سونے سے پہلے سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے گئے۔ اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا۔ خادمہ نے کہا اس میں سے کچھ افطاری کے لیے رکھ لیا ہوتا۔ فرمایا تم نے مجھے پہلے یاد کرا دیا ہوتا۔